بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمدار حسین، سلطان وفا، سکائے سکینہ، دعائے بطول سلام اللہ علیہ، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ نام: عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجہ شہرت: امام زادہ، شہید کربلا، واقعہ کربلا میں علمدار امام حسین علیہ السلام۔ کنیت: ابو الفضل، ابو القاسم۔ لقب: قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، علمدار، سکا، طیار، شہید، عبد صالح۔ تاریخ ولادت: 4 شعبان سن 26 ہجری۔ جائے ولادت: مدینہ۔ شہادت: سن 10 محرم 61 ہجری۔ مدفن: کربلا۔ سکونت: مدینہ اور کوفہ۔ والد ماجد: حضرت علی علیہ السلام۔ والدہ ماجدہ: حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا۔ شریک حیات: لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس۔ اولاد: فضل، عبید اللہ۔ عمر: 34 سال۔ عباس بن علی ابن ابی طالب 26 تا 61 ہجری۔ ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور امام علی علیہ السلام کے 5ویں اور ام البنین کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ واقعہ کربلا اور روز عاشوراء کربلا میں شہید ہونا ہے۔ سن 61 ہجری سے پہلے کی زندگی کے بارے میں جنگ صفین کی بعض گزارشات کے علاوہ کوئی خاص اطلاعات میسر نہیں ہیں۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علمدار تھے۔ آپ نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے فرات سے پانی لائے۔ آپ اور آپ کے بھائیوں نے عبید اللہ بن زیاد کے امان نامے کو ٹھکرایا اور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں رہ کر جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعض مقاتل کی کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کے دونوں بازو جدا ہوئے تھے اور سر پر گرز لگا تھا اور اسی حالت میں شہید ہوئے۔ بعض نے آپ کی لاش پر امام حسین علیہ السلام کا گریہ کرنا بھی نقل کیا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا قد لمبا اور صورت کے اعتبار سے حسین تھے۔ شیعہ ائمہ نے بہشت میں آپ کا عظیم مقام بیان کیا ہے اور بہت ساری کرامات بھی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک حاجت روائی ہے۔ یہاں تک کہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ شیعوں کے نزدیک ائمہ کی اولاد میں حضرت عباس بن علی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور انہیں باب الحوائج سے جانتے ہیں اور ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب حضرت عباس علیہ السلام کا حرم شیعہ زیارت گاہوں میں سے ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ شیعہ آپ کو سکائے کربلا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان کی عظمت کی بنا پر شیعہ حضرات بعض جگہوں پر 9 محرم اور بعض جگہوں پر 8 محرم کو ان کی یاد میں عزاداری کرتے ہیں، جبکہ ایران میں محرم کا 9واں دن تاسوعا آپ سے مخصوص قرار دیا گیا ہے اور اس روز حضرت عباس کی عزاداری کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام و نسب: عباس بن علی بن ابی طالب کی
سب سے مشہور کنیت ابوالفضل ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے 5ویں بیٹے اور ام البنین فاطمہ بنت حزام کے ساتھ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ امین ایان الشیعہ 1406 کاف جلد 7 صفحہ 429۔ قمی نفس المحموم 1376 شین سواد 285۔ آپ کی والدہ حضرت عباس علیہ السلام۔ امام علی نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی تھی کہ انہیں ایسی ہم سفر تلاش کریں جس سے بہادر اور دلیر بیٹے پیدا ہو جائیں، تو عقیل جو کہ نسب شناس تھے، انہوں نے عباس کی ماں فاطمہ بنت حزام کو آپ کے لیے معرفی کیا۔ منقول ہے کہ شب عاشوراء جب زہیر ابن کین کو پتہ چلا کہ شمر نے عباس کو امان نامہ بھیجا ہے تو کہا، اے فرزند امیر المومنین، جب تمہارے والد نے شادی کرنا چاہا تو تمہارے چچا عقیل سے کہا ان کے لیے ایسی خاتون تلاش کریں جن کے حسب و نسب میں شجاعت و بہادری ہو، تاکہ ان سے دلیر اور بہادر بیٹا پیدا ہو، ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین کا مددگار بنے۔ اردو بادی کہتا ہے کہ زہیر اور عباس کی گفتگو کا اسرار الشہادت نامی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں پایا۔ حوالہ جات: آپ علیہ السلام کی کنیت ابوالفضل حضرت عباس کی مشہور ترین کنیت ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بنی ہاشم کی خاندان میں جس کا نام عباس ہوتا تھا اسے ابوالفضل کہا جاتا تھا، اسی لیے عباس کو بچپن میں ہی ابوالفضل سے پکارا جاتا تھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت عباس کے فضائل کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کنیت سے جانا جاتا تھا۔ اسی کنیت ہی کے ناطے آپ کو ابوالفضل اور ابوالفضائل بھی کہا جاتا ہے۔ ابوالقاسم آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اور اسی وجہ سے آپ کو ابوالقاسم کہا گیا۔ آپ کی یہ کنیت زیارت اربعین میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہاں جابر انصاری آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابوالقاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی۔ ترجمہ: سلام ہو آپ پر اے قاسم کے باپ، سلام ہو آپ پر اے عباس فرزند علی۔ ابوالکربہ، کربہ کا معنی پانی کی مشک ہے۔ بعض معتقد ہیں کہ واقعہ کربلا میں چند مرتبہ پانی لانے کی وجہ سے آپ کو اس کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ ابوالفرجہ، فرجہ غم دور کرنے اور راحت دینے کے معنی میں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ لفظ کنیت کی شکل میں ایک لقب ہے، کیونکہ آپ کا فرجہ نامی کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس کنیت کی وجہ یہ ہے کہ عباس ہر اس شخص کے کام کو حل کرتے ہیں جو ان سے متوسل ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے القاب: عباس کے لیے متعدد القاب ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے بعض پرانے ہیں، بعض جدید ہیں، جنہیں لوگوں نے آپ کے صفات اور فضیلتوں کی بنا پر آپ سے منسوب کیا ہے۔ آپ کے بعض القاب مندرجہ ذیل ہیں: قمر بنی ہاشم: حضرت عباس نہایت نورانی چہرے کے مالک تھے، جو آپ کے کمال و جمال کی نشانیوں میں شمار ہوتا تھا، اسی بنا پر آپ کو قمر بنی ہاشم کا لقب دیا گیا تھا۔ باب الحوائج: حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے مشہور القاب میں سے ایک باب الحوائج ہے، اور آپ کا یہ لقب آشنا ترین اور مشہور ترین القاب میں سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت عباس سے متوسل ہو جائیں تو ان کی حاجت پوری ہوتی ہے۔
سکا۔ یہ لقب مورخین اور نسب شناسوں کے درمیان مشہور ہے۔ آپ نے کربلا میں 3 مرتبہ اہل حرم اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی پہنچایا۔ الشہید، شہادت ابوالفضل کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے جو آپ کی حیات مبارکہ کے افق پر چمک رہا ہے، اور آپ کے اس لقب کی بنیاد پر آپ کی شہادت ہے۔ پرچم دار اور علمدار۔ حضرت عباس کے مشہور القاب میں علم بردار، حامل لواء شامل ہے۔ حضرت عباس روز عاشور اہم ترین اور قابل قدر ترین پرچم کے حامل تھے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پرچم تھا۔ طیار، یہ لقب عالم قدس اور بہشت جاوید میں ان کی فضاؤں میں حضرت ابوالفضل العباس کی شان و مرتبت کو نمایاں کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، عباس کے ہاتھ حسین کی حمایت میں قلم ہوں گے اور پروردگار متعال اس کو 2 شے پر عطا فرمائے گا جو اپنے چچا جعفر طیار کی مانند پرواز کرے گا۔ عبد صالح، یہ وہ لقب ہے جس کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے زیارت نامے میں اشارہ فرمایا ہے۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ وللمؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: سلام ہو آپ پر اے خدا کے نیک بندے، اے اللہ، اس کے رسول، امیر المومنین اور حسن و حسین علیہم السلام کی اطاعت گزار و فرما بردار۔ کفش الکتیبہ، وہ لقب ہے جو سپہ سالاری کے زمرے میں اعلیٰ ترین رتبے کے حامل سپہ سالار کو دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد حسن تدبر اور شجاعت و دلاوری نیز ماتحت افواج کو محفوظ رکھنے جیسے اوصاف ہوتے ہیں۔ سپہ سالار، آپ روز عاشور بھائی کے لشکر کے اعلیٰ ترین سپہ سالار تھے اور سپاہ حسین کے عسکری قائد تھے، چنانچہ آپ کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ حوالہ جات:
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔